السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے چاندنی رات میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سر کو حلہ اس کو کہتے ہیں، یعنی چادر اور تہبند جب ایک ساتھ پہنی جاوے تو اس کو کہتے ہیں حلہ۔ فرماتے ہیں میں نے سرکار کو سرخ حلہ پہنے ہوئے دیکھا، اس میں دھاری پڑی ہوئی تھی۔ کبھی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا اور کبھی چاند کی طرف دیکھتا تو حضور مجھے چاند سے زیادہ حسین و جمیل نظر آتے، حضور چاند سے زیادہ مجھے خوبصورت نظر آتے۔ عزیزو، میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تکبر کے طور پر تہبند کو اپنے ٹخنوں کے نیچے کر لے، تکبر گھمنڈ کی وجہ سے اپنے کپڑے کو ٹخنوں کے نیچے کر لے، یعنی زمین میں گھسے، تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں کرتا، نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، جو اترانے کے طور پر کپڑا ٹخنوں کے نیچے اس طرح پہنے کہ وہ زمین سے متصل ہو، لگا ہوا ہو، تو اللہ تعالیٰ روز قیامت کے دن اس کی طرف سے نظر پھیر لے گا۔ اور انہی کی روایت، ایک شخص اترانے کے طور پر، گھمنڈ کے طور پر، تکبر کے طور پر تہبند کو گھسیٹ رہا تھا، زمین سے دھنسا دیا گیا، زمین میں دھنسا گیا، اب وہ قیامت تک زمین پر دھنستا رہے گا۔ یعنی جب کپڑے کو جب بھی پہنا جائے تو پیجامہ ہو، تہبند ہو یا کوئی اور قسم کا کپڑا ہو تو اس کو ٹخنوں کے نیچے نہیں پہننا چاہیے۔ بہت سختی کے ساتھ ممانعت آئی حدیث میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹخنوں سے نیچے تہبند کا جو حصہ ہے وہ آگ میں ہے۔ تہبند ہو یا کوئی بھی اور قسم کا جو ٹخنوں کے نیچے چلا گیا، سرکار فرماتے ہیں وہ آگ میں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا تہبند آدھا پنڈلیوں تک ہے، آدھی پنڈلیوں کے نیچے ہونی چاہیے، اور اس کے ٹخنوں کے درمیان میں ہو، یعنی ٹخنوں کے نیچے بھی نہ ہو، پنڈلی اور ٹخنوں کے بیچ میں ہو، اور اس سے جو نیچے ہو وہ آگ میں ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے نظر پھیر لے گا، جو تہبند یا ازار کو گھسیٹ کر پہنتے، ٹخنوں کے نیچے پہنتے ہیں، ان کے لیے ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اسبال یعنی کپڑے کے نیچا کرنے کی ممانعت تہبند و قمیض، امامہ سب میں ہے، چاہے وہ کوئی پیجامہ پہنے، چاہے وہ کرتا پہنے یا امامہ شریف باندھے پنڈلی کے نیچے کر لے، یہ ساری چیزیں ہیں جو سرکار نے ممانعت فرمائی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا، ایک بالش لٹکا لے، ایک بالش لٹکا لے، یعنی آدھی پنڈلی کے نیچے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور عورتوں کے قدم کھل جائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک ہاتھ لٹکا لے، تھوڑا سا اور بڑھا لے، اس میں زائد کر لے، لیکن زیادہ لٹکانا ان کے لیے بھی ممانعت ہے، وہ بھی زیادہ نہیں کر سکتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا اور تہبند کچھ لٹک رہا تھا۔ ارشاد فرمایا، عبداللہ اپنے تہبند کو اونچا کر لو، اپنی تہبند کو اونچا کر لو۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ میں نے اونچا کر لیا۔ جیسے تھوڑا سا اونچا کیا، سرکار نے ارشاد فرمایا تھوڑا اور اونچا کر لو۔ میں نے تھوڑا سا اور اونچا کر لیا۔ پھر حضرت
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کیا میرے نام اس میں آئے گا؟ کہا نہیں، تمہارا نام نہیں آئے گا، کیونکہ تم نے اونچا کر لیا، تم نے کوششیں کی۔ وہ ان کے لیے ہے جو تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے نیچا پہنتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا کپڑا تکبر سے نیچا کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف سے نظر پھیر لے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا تہبند لٹک جاتا ہے مگر اس وقت کہ میں پورا خیال رکھوں، یعنی اس کے شکم پر رکتا ہی نہیں ہے، باندھتے تو ہیں لیکن وہ رکتا نہیں ہے، سرک جاتا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا تم ان میں سے نہیں جو براہ تکبر لٹکاتے ہیں، یعنی جو بالقصد تہمت کو نیچا کرے، ان کے لیے وعید ہے، جو سرک جائے اس کے لیے نہیں ہے۔ ابو داؤد نے اکرمہ سے روایت کی، کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ ان کے تہبند کا حاشیہ پشت قدم پر تھا۔ میں نے کہا آپ اس طرح کیوں تہبند باندھتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسی طرح باندھتے ہوئے دیکھا۔ عزیزو، اللہ رب العزت نے ہمیں وہ چیزیں عطا کی، وہ اسلام دیا جو شاید ہی کسی کو ملا، ہمیں اس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا جس پر نبی بھی فخر کریں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں ایک شخص سرخ کپڑے پہنے ہوئے گزرے اور انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ سرخ کپڑا لال پہن کر کے گزرا، سلام کیا، سرکار نے جواب نہیں دیا، پتہ چل گیا اس میں ممانعت ہے، نہیں پہننا چاہیے۔ لیکن آج جو نوجوان طبقہ ہے وہ کپڑا نہیں دیکھتے، کسی قسم کا کپڑا ہو وہ پہن لیتے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔